السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی کی حالت میں صحیح سلامتی کی حالت میں اپنے گھر پہ دعوت دے، ہمیں بلائے، ہمیں انوائٹ کرے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے عمرے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، ان کی احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، جانے سے پہلے ان کا بلاوا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہاں کہاں ٹھہرنا ہے اور کون کون سے کلمات ادا کرنے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، ڈیٹیل سے اس کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہے گی۔ عمرے کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں عمرہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ عمرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عمرے سے انسان کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیت اللہ پہ پہلی نگاہ ڈالنے سے جو بھی دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے انسان دوبارہ سے اس کی تخلیق ہوئی ہو، اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو، اس طرح پاک شفاف بن جاتا ہے انسان۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ عمرے کے لیے اگر نکلا ہوا شخص وہاں پر وفات پا جائے تو اس کو مکمل اجر ملتا ہے، وہ مکمل اجر پاتا ہے، چاہے اس کا عمرہ مکمل ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو پورا اجر ملتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ عمرے کے واجب ہونے کی، پسندیدہ ہونے کی کون سی شرائط ہیں؟ پہلے نمبر پہ جو ہے اسلام پر عمل کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر بلوغت، یعنی وہ جوانی کی حالت میں ہو، عقل مند ہو، اس کو کسی قسم کا خوف نہ ہو، آزادی کی حالت میں جائے، اور پھر وہ صاحب استطاعت ہو۔ یہ 5 واجب ہونے کی شرائط ہیں عمرے کی۔ ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عمرے کے ارکان کون کون سے ہیں؟ عمرے کے 3 ارکان ہیں، اگر اس میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو عمرہ صحیح نہیں ہوتا۔ وہ کون سے ہیں؟ سن لیجئے۔ احرام باندھنا، جس طرح نمازی جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز پڑھتا ہے، نماز کا آغاز کرتا ہے، اسی طرح حج یا عمرہ کرنے والا انسان بھی احرام کی حالت کو اختیار کرنے کے بعد وہ حج یا عمرہ کی حالت میں پہنچتا ہے، وہ داخل ہوتا ہے اس حالت میں، یعنی احرام باندھنا شرط ہے، اس کی شرائط میں شامل ہے، یہ ارکان ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی رکن چھوٹ گیا تو عمرہ صحیح سے ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا رکن کون سا ہے؟ طواف عمرہ، اور تیسرا سعی عمرہ، یعنی سعی کرنا، پہلے طواف کرنا، اس کے بعد سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے گرد چکر لگانا، دوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کیا جائے، سب سے پہلا کام۔ اس کے بعد خوشبو استعمال کی جائے۔ مردوں کے لیے پسندیدہ ہے کہ وہ خوشبو کا استعمال کریں، لیکن خواتین خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ جو خواتین حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں وہ بھی غسل کریں اور حالت احرام میں آ جائیں، اس کی پابندیوں میں آ جائیں۔ احرام کب پہننا چاہیے؟ جیسے ہی آپ ہوائی جہاز میں جانے کے لیے تیار ہوں، سفر کر رہے ہیں، وہاں آپ کا سفر سٹارٹ ہو رہا ہے، اس